ایک روایت میں آتا ہے عینانی لن تمسہ النار، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. اور ایک نریشن میں اس کے الفاظ آتے ہیں دو آنکھیں جہنم کی آگ کو کبھی نہیں دیکھیں گی. اور یہ کون سی دو آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عینا بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے روتی ہے. اگر آپ اس پورا رمضان اب تک اللہ کے خوف سے نہیں روئی ہیں، کمرہ بند کریں، جائے نماز بچھائیں، اکیلے میں اللہ سے معافی مانگیں. وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے گی، اللہ اس کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گا، وہ آگ سے بچا لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو. مکھی کا سر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو چھوٹا سا ٹینی ٹائنی، شاید کالی مرچ کے سائز کے برابر کا چھوٹا سا ہوتا ہے نا. آخری دفعہ کتنی طاق راتیں گزر گئیں؟ 3 گزر گئیں. کتنی طاق راتوں میں آنکھ سے آنسو نکلا اللہ کے خوف سے؟ ہاں، ماں نے موبائل چھین لیا ہو تو آنسو نکلا ہو، وہ آنسو اس میں نہیں کاؤنٹ ہو رہا. ابا نے فرینڈ کے گھر نہیں جانے دیا اور آنسو نکلا، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا. ایگزامز ختم ہوئے تھے اور اماں نے جو تھا وہ ہینگ آؤٹ کرنے نہیں جانے دیا، ان آنسوؤں کی بات نہیں ہو رہی. روتے تو سب ہیں، کچھ دنیا کے لیے روتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے روتے ہیں. جو دنیا کے لیے روتا رہتا ہے وہ آخرت میں بھی روئے گا، جو اللہ کے لیے دنیا میں روئے گا وہ آخرت میں اللہ کی بشارتوں کو اور ریوارڈز کو انجوائے کرے گا. آپ نے فرمایا جس آنکھ سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو اور وہ آنکھ سے نکل کر اس انسان کی چیکس کو ٹچ کرے، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ اس آنکھ کو، اللہ اس چہرے کو، اور ظاہر بات ہے چہرہ بچے گا تو اسکالرز کہتے ہیں آپ کا جسم بھی بچ جائے گا. اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے یہ حدیث سن کے، میرے لیے اللہ کے خوف میں رونا 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ 1000 دینار صدقہ کرنے کے بعد مجھے گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ میں جنت سے بچ جاؤں گا، لیکن جب میں تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہوں تو مجھے گارنٹی لگتی ہے کہ اللہ ضرور مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا. ایک تابعی اسکالر تھے، وہ جب بھی روتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، تو وہ رونے کے بعد اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے یہ جو اللہ نے 2 آنسو آنکھ سے خوف کے نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ 2 آنسو چہرے کو ٹچ کریں گے تو آگ ٹچ نہیں کرے گی. میں چاہتا ہوں میرا پورا جسم آگ سے بچ جائے. تو روئیں. ہم فرینڈز کے لیے روتے ہیں، ہم شوہروں کے لیے روتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے لیے روتے ہیں، ہم دنیا نہ ملنے پر روتے ہیں، ہم دنیا چھن جانے پر روتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کی خفگی کی وجہ سے روتے ہیں، ہم ماسی کے نہ آنے پہ روتے ہیں، کوک کے چلے جانے پہ روتے ہیں. ہم کن چیزوں پہ روتے ہیں؟ اور ہم اتنی پیٹی چیزوں پر روتے ہیں کہ جہاں رونا چاہیے ہمیں وہاں رونا نہیں آتا. ہمیں تو اپنی حالت کا سوچ سوچ کے رونا چاہیے، ڈبل رونا چاہیے. ہمیں پہلے اپنی حالت پہ رونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے روتے ہیں، نہیں روتے تو خدا کے لیے نہیں روتے، اور پھر اللہ کے خوف سے رونا چاہیے اور معافی مانگتے ہوئے رونا چاہیے، توبہ کرتے ہوئے رونا چاہیے. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ابکو فإن تبکو تداءکو، رو، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا چہرہ بنا لو. دس از ناٹ اے حدیث. اکثر لوگ اس کو حدیث کہہ کے کوٹ کرتے ہیں، مجھے بھی کافی دن پہلے ہی پتا چلا، سمجھ لے 1 سال پہلے. میں بھی سمجھتی تھی، بچپن سے سنا تھا کہ حدیث ہے. اگر حدیث میں آتا ہے اٹس ضعیف. بیسیکلی یہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، ابکو فإن تبکو تداءکو، اللہ کے سامنے رو. اگر اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو. اماں کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کرنے ہو تو رونے والا منہ بناتے ہیں نا، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے اس وقت، اس لیے کہ اپنی کوئی چیز پسند کی نہیں ملتی ہے. اللہ کے سامنے روئیں، رونے والا منہ بنا لیں، بے شک فیک منہ ہو آپ کا، روئیں. آج گھر جا کے سب رات میں، آج 27ویں رات ہے اور 27ویں رات بہرحال
بہت سے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہے تاک راتوں کے بارے میں. مت ضائع کیجیے گا اس رات کو. آج آپ نے الحمدللہ کلاس بھی اٹینڈ کی، اللہ کی رحمت سے آپ لوگ جو ریگولر آئے، آپ نے ایک کورس مکمل کیا، آپ نے ایک نیکی کی ہے. اللہ ہماری اس نیکی کو ہمارے میزان میں ہمارے فائدے کے لیے وزنی بنا کر نکالے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو روئیے اللہ کے سامنے جتنا اپنے گناہوں کا سوچ کر رو سکتے ہیں. یزید